نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، جویں کہ تواڈے علم چے کہ سلسلہ رحماء بینہم سارے درس دا عنوان ہے، ان دا تعلق عقائد دے نال ہے۔ تو یہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی دور خلافت اور ان دور خلافت دے وچ اہل بیت نال محبت، تعلقات، رشتے، نمازاں پڑھنا، کٹھے جہاد کرنا، انہاں نال کتنی محبت الفت، یہ بڑے لمبے واقعات ہیں۔ ول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت دے انہاں دے آپس تعلقات، معاملات، رشتے، ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً انہاں کو بھی ذکر کیتا ویسی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی چیز میرے ذہن وچ پاتی ہے کہ تو کو ہی درس دے وچ 20 منٹ دا درس ہوندے، 5 منٹ دا درس ہوئے، پورا دین اسلام دے سمجھے کہ پورا دین اسلام کیا چیز ہے۔ عام طور دے جمعے دی تقریر سے سننے، سیرت النبی دے عنوان نال، صحابہ دی عظمت دے عنوان نال، یہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات، لین دین، وڈے دا ادب کیا ہے، چھوٹے نال شفقت کیویں کرنی ہے، گھر داخل تھیون دا طریقہ کیا ہے، باہر نکلن دا طریقہ کیا ہے، تجارت کیویں اللہ دے محبوب کیتی ہے، دسائیے صحابہ اکرام کیتی ہے، کیڑے کیڑے اے واقعات تجارت دے ہن، ساکو کیویں کرنی چاہیے، شادی دا کیا طریقہ ہے، فوتگی دا کیا طریقہ ہے، تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی یعنی معاشرت، معاملات، یعنی ہمسایاں دے کیا حقوق ہیں، مسلمانوں دے کیا حقوق ہیں، بڑے دے کیا حقوق ہیں، چھوٹے دے کیا حقوق ہیں، یہ سارا جو دین اسلام میں اکٹھا، یہ سارا تک دسایا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن پاتی ہے، ہوں سلسلے کو شروع کرنا ہے انشاءاللہ، وہ بھی وچ انشاءاللہ تک دسایا ویسی، ان دا تعلق عقائد دے نال ہے، ان دا تعلق عمل دے نال ہے، اور میری کوشش ہوندی ہے کہ میری گفتگو کہیں موضوع دے ہوئے یا ان دا اعتقادی طور دے فائدہ ہوئے یا عملی طور دے فائدہ ہوئے۔ انشاءاللہ اسا یہ جڑا سلسلہ شروع تھیندے کریندے پے ہیں، کیونکہ جڑے اسلام دے 5 ارکان ہیں۔ سب تو پہلی جڑی ہے وہ ہے کلمہ طیبہ، دوجے نمبر دے نماز، ان دا مطلب عبادت، دوجا حج، رمضان، جو ہے روزے، زکوٰۃ، رمضان دے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 دسین چیزاں، اور ایویں دین اسلام دے کیا چیز ہے، کیڑی شے کو آدھن دین اسلام، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ سارا دین تک دسایا وجے۔ انشاءاللہ اج کل جڑا اس شروع سلسلہ کرنے پہ ہیں، سارے حضرات 20 منٹ دے درس شرکت کیتی کرو انشاءاللہ العزیز۔ میرے کو اللہ پاک امید ہے کہ فائدہ بہت ہی سی۔ اسا گھر داخل تھی نے سا کو یہ پتہ کہ یعنی شریعت نے حکم کیوں دیتے گھر داخل تھی مردا، بہت سارے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ پورا دین جلے سن سوئی میں تھوڑا تھوڑا کر کے تو آپ کو پتہ لگ سی کہ سارے اندر کتنا دین ہے، کچھ بھی کہنی سارے اندر۔ سب تو پہلے جڑا سا شروع کرنے پہ ہیں وہ ہے کلمہ توحید، یعنی سب تو پہلے اعتقاد ہے، دین اسلام دی بنیاد اعتقاد، ان دے وچوں ایک کلمہ توحید۔ اسا اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کرو اتنا کم ہے کہ اللہ پاک نے ساکو کلمہ طیبہ نصیب کی تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان کلمے کو معمولی نہ سمجھو۔ حقیقت گال یہ ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی حدیث پاک وچ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نال ہم کلام ہونے، ہم کلام ہونے کے بعد واپس آنے، ایک بار سوچ کے گئے کہ اج اللہ کو پوچھتا کہ اللہ سیاں ہم کلام میں تیرے تھی نہ عبادت کرے نہ کوئی یہ جی میرے کو چیز دے ساتھ جڑی میں ہر ویلے پڑھا، جلے ہم کلام تین گال ختم تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اللہ سیاں ایک چیز پوچھتا کیا ہے، انہوں نے اللہ ایک چیز دے ساؤ جڑی میں ہر ویلے پڑھا، تے کو یاد رکھاں اور تے کو بڑی چیز پیاری ہوئے تو میرے کو دساؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اگر تو میری محبت پڑھنا ہی چاہنے تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میں چاہنا ہوں کہ تیری میری محبت دے جو راز ہے تو ایسی چیز میرے کو دساویں جڑی بھی کہیں کو پتہ نہ ہویا، یہ تو ہر بندہ پڑھ دے۔ آدم علیہ السلام کو رکھ کے میرے تک کہ جڑا بھی کلمہ ہے یہ اگلا حصہ بدلے، کلمہ تے لا الہ الا اللہ ہے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، یوسف صدیق اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ تے بدلن،
لیکن جنہ لا الہ الا اللہ ہی کوئی دے ساری کائنات پڑھ دیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ میرے موسیٰ تو ان کلمے کو عام سمجھتے ہیں، ساری مخلوق جیڑی میں پیدا کی تھی ہے میرے عرش کو رکھ کے تحت و سرا تک، ہوا فضا، 7 آسمان، 7 تمیز، ما بینہما، جو کچھ ہے، عرش کرسی جنت دوزخ، جو کچھ کائنات میں پیدا کیتے، اگر ترازو دے ایک پڑے میں رکھ دیو، ایک کلمہ طیبہ بے پڑے رکھ دیو، اے میرے موسیٰ او پوری کائنات جڑے ترازو وچے او پڑا اونچا تھی ویسی، ایک کلمے والا پڑا جھکا تھی ویسی. اے ساری کائنات کو زیادہ قیمتی ہے. اللہ نے ساکو ماں دی گود وچ مفت دیتے، نہ ساری کشا لگی ہے، نہ سب قربانی لینے پین. اے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بہت عظیم کلمہ ہے. ایک کیڑی چیز ہے؟ ایک کلمہ انقلاب ہے. کیڑی چیز ہے بولو؟ 100 سال دا کافر ایک لمحے وچ صرف یہ کلمہ پڑھے چا اور اگلے لمحے اون دی موت آ ونجے، اللہ ہو کوئی جنت دا وارث بنا چھوڑے. یہ او کلمہ ہے. جہنمی وال جنتی بن ویندے، اللہ دشمن پیارا تھی ویندے. جی بخاری شریف وچ ایک واقعہ دے جڑا غزوہ خیبر تھی آئی نا یہودیاں دے نال، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ جتنے سخت غزوات ہیں ان جو سب تو سخت غزوات چو ایک غزوہ خیبری ہے. ان دا کوئی ایک قلعہ نہیں، خیبر کوئی قلعے دا نام نہیں، خیبر ان مجموعے دا نام ہے. جی میں ایک ملتان ہے، ان دا ملتانی دروازہ ہے، ایسے ہی دروازہ ہے کہ لوہاری گیٹ ہے، یہ حرم گیٹ ہے، یہ فلانا گیٹ ہے، یہ سارے گیٹ ہیں. وہ بھی ایویں اندر تقریباً علماء نے لکھے 8 قلعے دے وہ ہن جڑے خیبر دے وچ بہت وڈے قلعے ہیں. باقی چھوٹے چھوٹے قلعے انہیں یہودیاں بہت بڑا پورا مرکز ہے یہودیاں دا. لیکن یہ سازشی لوگوں نے محبوب فرمایا ہونا کوئی نہیں چھوڑنا. یہ اقدامی جہاد کہ خود چل کے ون کے انہوں نے انہیں سازشوں کو کلا کما کرنا. محبوب علیہ السلام صحابہ کے ذریعے گن کئی مہینے جہاد تھے. محبوب نے ون کی قلعے کا محاصرہ کیتے. ایک قلعہ فتح تھے، 2 قلعہ فتح تھے، 2 قلعہ فتح تھے. ایک قلعہ ہی جن کا نام نائم، وہ بڑا سخت قلعہ جڑا تو سن دیو کہ نبی سے فرمایا کل میں جھنڈا اندے ہاتھ دیساں جڑا اللہ دے رسول کو پیارا ہے، دے اللہ دے رسول اندے نال محبت او اللہ دے رسول نال محبت کریں دے، اللہ دے رسول ہوندے نال محبت کریں دے. یعنی صحابہ کو ایک جملہ دے اتنا اہم نہیں لگا کہ او اللہ دے رسول نال محبت کریں دے، کیونکہ ہر صحابی کریں دا ہی. اگلا جملہ جڑا ہے کہ اللہ دے رسول ہوندے نال محبت کریں دے، جھنڈا ہو کڑے ساں اور اللہ نے اندے ہاتھ فتح دینی. جلے رات تھی یہ ہر صحابی دعا کیتے کہ کاش اے فضیلت میں کو مل پاوے. ہر صحابی نے جلے سویر تھی یہ محبوب فرمایا آئین علی ابن ابی طالب، علی کتھا ہے؟ حضرت علی سائیں خیمے دے وچن اکھ درد ہے. جلے صحابہ کرام حضرت علی سائیں نہ پوچھے تے بھجن، کیونکہ وہ حسد انہوں چاہیے کوئی نہ، انہوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ فضیلت حضرت علی سائیں کو ملن والی ہے. بھاگ کے گئے کہ نبی سائیں سے لیندے پن. حضرت علی سائیں اکھاں وچ درد ہے، سامنے کیا خیر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چشم آشوب، اکھاں وچ تکلیف ہے. محبوب دا لواب مبارک جڑا حضرت صدیق دی ایڑی دے لگے زہر ختم تھے، وہ لواب حضرت علی سائیں دی آنکھ دے لگے درد ختم تھے. حضرت علی سائیں دی آنکھ دے ایویں لواب لائے محبوب نے. حضرت علی سائیں فرمانے میں کوئی ایویں لگدے جویں تکلیف کدی تھئی نہ ہوئے. ول حضرت علی سائیں فرمانے کہ مرد شہادت تک حضرت علی سائیں کو آنکھ دی تکلیف کدی نہیں تھئی کہ محبوب دے لواب دی برکت دے حوالے. جلے تھے محبوب نے جھنڈا حضرت علی کو دیتے، فرمایا کہ ون اللہ دے شیر ون کے تو تیرے ہاتھ دے اللہ فتح دے منیے. تے اے فضیلت حضرت علی سائیں دے حصے وچ چاہیے کہ اللہ دے رسول نال ہر کوئی محبت کریں دے، اللہ دے رسول ہوندے نال محبت کریں دے. اے خصوصیت حضرت علی سائیں دے ہاتھ آئیے. صحابہ کرام حضرت علی سائیں کو ہی گال دے مبارک لینے کہ اے علی مبارک ہوئے کہ اللہ دے رسول ہی تیرے نال محبت کریں دے. اور اے غزوہ خیبر جڑا ہے ہوں دے فتح تھی. میں سامنے چنا کلمہ کتنا عظیم ہے. جلے محبوب نے محاصرہ کیتا ہویا آئی کوئی یہودی باہر نہ آندا ڈر کولوں آدھن جال خمیس وال محمد ایویں او سارے یہودی قلعے تے چڑھن آدھے او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر نال اپنی جماعت نال آگے تو کو نہیں چھوڑنا ہی نہ. اور صحابہ بارو محاصرہ کیتے بن اور انہاں کو جرأت نہیں تھی کہ باہر نکلے، اندر بند. محبوب علیہ السلام فرمایا ہنا دا گزارا بسارا ہے ہی کھجوراں نال، کھجوراں کو کٹ دیو اللہ دے حکم نال. جلے کھجوراں کٹن میں معیشت ساری کھاون پیون نہ دے بھی آپ باہر نکل سن. یعنی ان کا مطلب ہے معاشرتی بائیکاٹ کرنا یہ بھی محبوب دی سیرت شامل ہے. جی اج اساں علماء دن بھی کوک یا اس قسم دے جڑے انہاں دے برانڈ اسرائیلی ان دا بائیکاٹ کرو. جلے انہاں دی معیشت جلے لوز تھی سی اپنے آپ یہ تباہ و برباد تھی سن. اساں انہاں دی معیشت کو مضبوط کرنا ہے ہی واسطے محبوب نے انہاں دی معیشت ختم کرو انہاں کو تاکہ یہ باہر نکلن. کھجوراں تو گن اندر واڑے نے. جلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام محاصرہ کیتا ہوا ہے ایک چرواہا یہودی دا نوکر ہے چرواہ بکریاں چریندا ہے تے او کو محبوب آون دینے ہیں او باہر آندا بکریاں چرا کے اندر چلا قلعے دے. ایک دیوار او بیٹھے تے ذہن سوچے سی اتنے بڑے بہادر یہودی دے اتنے بڑے دھمکے دینے والے ایڈے بڑے یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھن والے
یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تھوڑی جی لشکر نہ لائے دے سارے دبے کے اندر بیٹھے، میں کئی طرح میرے کو میں مل ونجا یا میں ڈیک گھنا، وہ کون ہے سردار؟ او دے بادشاہ، کیونکہ وہ بادشاہ کو سمجھتے وہ کیا پتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے نبی ہیں۔ یار انہاں دا بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ تھوڑی جی لشکر نہ لائے سارے ڈر کے اندر پہنتے، کاش میری ملاقات ان بادشاہ نہ تھی پوے۔ ہوں بکریاں چریندے میں ہولے ایک دیوار صحابہ دے نال آئے جدا خیمہ آخری آئی اندر گئے، صحابی ایک موجود ہیں کہ امان کی آکے سی بھئی میں تے بکریاں چرینا تے میں تیرے کو ایک گال پوچھنا چاہنا بھی کیا گال ہے؟ وہ کہ جڑا تھوڑا بادشاہ ہے یہ کیوں نہیں شاید پیغام دیندے، کیا تھوڑا انہاں نال لڑائی ہے، اختلاف دی وجہ کیا ہے، کیا بنیاد ہے؟ یہ تسا آئے ہو اندا محاصرہ کیتے، میں سمجھنا چاہنا بھی کیڑی چیز دی لڑائی ہے تھوڑی؟ اگوں صحابی آکے میرے کو پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں، ول سیدھا تو جڑا تے پنے بادشاہ، وہ بادشاہ جڑا کچھ اللہ دے رسول ہیں، اللہ دے حبیب ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے انہوں کو نبی بنائے، ول ہناں نال ڈائریکٹ مل گئے، انہاں کو پوچھ کے کیڑی چیز دا پیغام ہے؟ وہاں کہ ہے میں ایک چروا کالا رنگ آئی ہوں، میرے کپڑے بدبو تعفن نہ لے تے میں بادشاہ نال ملنا، وہ اپنے قلعے وچ اساں کہیں افسر کو نہیں مل سکدے تے تورے بادشاہ کو میں ون کے ملساں؟ اگوں صحابہ کہ اے سارے نبی او ہے جڑا رحمت للعالمین ہے، غم گسار ہے، غریباں نال محبت رکھ دے، اتھے امیر تے غریب دا کوئی فرق نہیں، جی میں اچھے کپڑے والا باندھے ایویں میلے کپڑے والے محبوب دے سامنے باندھے، سارے نبی دے سامنے یہ چیز کوئی نہیں، امارت تے غرابت سارے برابر ہیں۔ وہ والی گال سمجھنا یار کیویں تھی سکدے کہ میں ون کے مل سکدا یا ون کے مل سکدے؟ آخر ان دی ہمت ودی، صحابہ کو پوچھو محبوب دا خیمہ ایک پاسے آئی، کہتے یار میں ملنا چاہنا، انہاں کہ ون کے مل گنو۔ جلے محبوب دے خیمے دے باہر کوئی چوکیدار کوئی پہرے داری کوئی نہیں، بڑا حیران تھے بھئی یہ بادشاہ کیویں ہے؟ ہن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دیتی گئی کہ چرواہ تک ملنا چاہتے یہودیاں دا، تو وہ میں دیکھنا چاہنا، محبوب فرمایا کوئی گل نہیں، آؤں دو، وہ تو رحمت للعالمین نبی ہیں، عالمین نبی ہیں، کہیں خیمے وچ موجود ہے ونجو۔ ہن او جڑا اپنا واقعہ لکھ دے حدیث پاک دی کتاب وچ آندے، جلے آئے محبوب دے خیمے دا ایویں پردہ ہٹایا سی، وہ آدھے میری نگاہ سب تو پہلے محبوب دے چہرے دے پئیے، وہ آدھے میں کو پیدا کرنا رب دی قسم ہے، کیونکہ بعد کلمہ پڑھ کے دائی رب دی قسم ہے چاندر کو دے دام او اتنا حسین نہ لگدا جتنا محمد مصطفیٰ خیمہ نور نال چمکتا بیٹھے، محبوب دا چہرہ انور دیکھ کے حیران تھی گئے، کائنات دے وچ آدھے میری آنکھ نے اتنا حسین نہ دیتائی جتنا حسین محمد مصطفیٰ دا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دیکھ کے حیران تھیا، اندر داخل تھیا، کمال اے ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میلے میرے کپڑے جسم چ بدبو تعفن شکل کالی سیاہ آئی، محبوب کو دیکھ کے ڈردا کھڑے کہ میں اندر داخل تھی، میں اتنے نورانی تھے، اتنے یعنی اللہ تعالیٰ نے وجاہت والے اتنے خوبصورت حسین تھے، اتنے بڑے محجبین بنائے، میں اندر داخل تھی، سب میرے تے کپڑے جو بدبو ہے، لیکن اجن میں محبوب کو حیرانی نال دیدا کھڑا، کمال یہ چیز ہے کہ محبوب کھڑے تھی کہ باہر کیوں کھڑے اندر آ؟ میں حیران تھی، کم دے محبوب نے میرے ہاتھ پکڑے اپنے نال ملائے، لساکی میں ہے، میں کہ صحیح میں ہاں تے یہودی، ایک یہودی دا غلامہ بکرے چرینا، شوق پیدا تھے کہ میں مسلمانوں دے بادشاہ کو دیکھاں، تے میں تھوڑے کو لائے تے میں حیران تھی، اسا اپنے ایک چھوٹے جے افسر کو نہیں مل سکدے تے تسا ایڈے بڑے بادشاہ ہو کہ تسا بھی کو اپنے کٹھے بلائی بیٹھے ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجن تو ایمان نہیں گھنا یا جلے ایمان گھنا میں والا تو جتنے مسلمان دنیا دے روئے زمین دین سب دے برابر اللہ تیرا مقام کر دے۔ وہاں کہ تیرا پیغام کیا ہے؟ ہن محبوب اپنے اخلاق نال کو پیغام سمجھائے، او کو عبادت سمجھائیے، او کو معاملات معاشرات کہ میں اللہ دے نبی ہاں، میں کلمہ پیش کیتے آدم کو رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کلمہ دیتے، میں وہ کلمہ گھن کے آیا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، کہیں تک دھوکہ نہیں دینا، ہر مسلمان دا اکرام کرنے۔ محبوب نے پورا دینی میں 2-4 منٹ وچ سمجھائے، ہوں جلے سن گی دے آدھے ایک چیز میں کو دساؤ چاہ جی کیا آدھے محبوب میں کلمہ دے پڑھ گی نا، میرا جڑا کالا چہرہ ہے لوگ نفرت کریں اندا کیا بنسی، میرے جسم چ بدبو دے تعفن ہے اندا کیا بنسی، میرے میلے کچالے کپڑے اندا کیا بنسی۔ محبوب فرمایا میں تیرے نال 3 وعدے کرنا، اگر تو ایک کلمہ پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں جے کچھ جیویں بنائے وہ اللہ اپنی شان دے مطابق بنائے، عبادت نال بندہ سونا ہوندے، شکل نال بندہ سونا نہیں ہوندا، سیرت اتنی اعلی، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقہا جنہیں دی شکل دیکھو یعنی کتابیں چاندے رنگ دے کالے، کہیں دے ہونٹ موٹے، کہیں دے دانت باہر نکلے، لیکن اللہ پاک دی قسم جلے باہر ہمیں نہ دنیا کھڑ کے استقبال کریں دی بندہ شکل و صورت نہ سونا نہیں، بندہ سیرت نہ سونا بندہ۔ آج دے دور تسا اے ڈٹھے کہ امام الفقہا، امام المحدثین، بہت بڑی نعمت جڑی اللہ پاک نے پاکستان کو حضور نے ساکو نصیب کیتی ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ دیکھو، جلے بندہ دیکھے اتنے سادے
ٹوپی سادی لباس سادہ دند باہر نکلے ہوئے. لیکن اللہ پاک دی قسم ہے جویں علماء آکھے نا این ٹائم سارے مسلمانوں کو ایک پاس رکھو, مفتی صاحب کو ایک پاس رکھو, والی مفتی صاحب دا وزن زیادہ ہے. لیکن وہ تو نہیں آدھے کہ میرا یہ مقام ہے, لیکن ہر عالم یہ سمجھتے کہ این وقت انہوں کا کتنا مقام ہے. بندے سادن میرے بھائیو دوستو بزرگو سیرت نال بندہ سونا دے. محبوب فرمایا میں تیرے نال ترے وعدے کرنا دنیا میں اللہ جویں بنائے جیلے تو کلمہ پڑھ سے اللہ تیرے شکل دی کالک جیڑی ہے ختم کر کے نور وچ بدل لے سی. دوسرے نمبر دے جڑا پسینہ تیرا بدبو والا ہے اللہ خوشبو وچ بدل لے سی. تیجے نمبر دے اللہ تے کو جنت دا لباس تے جوڑے پوے سی. وہاں کے ہیں صحیح میرے نالے میں تھی سی, جی تیرے نالے میں تھی سی. وہاں کے گواہ تھی واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے گی. فرمایا میرے واسطے کیا حکم ہے؟ محبوب فرمایا اور نماز دا وقت ہے کہنا, پیسہ تیرے کول کہنی, زکات دا کھا, رمضان ہے کہنا کہ روزے رکھواواں, حج دا وقت نہیں کہ تو حج دے گن ونجا, نماز کوئی حالی دے رہے. ہن تے کافراں نال جہاد دے آخری مارکا پی تھیندے او جڑا غزوہ خیبر غزوہ علی سنگھ اپنے ایک ہاتھ نال جڑا دروازہ پڑ سٹا, ہن تے او مارکا تھیندا پے اوے کرنے. انہاں کسے ول میں تیار ہاں, چلے انہاں کے تیار ہاں. محبوب فرمایا نہیں ایویں نہیں, پہلے ون اے بکریاں مالک دے حوالے کرا. حیران تھی کہ یہ جنگ دا موقع ہے ول اس قسم دے موقع دے چیزاں آندے میں درانن. فرمایا کہ میں محمد لوگوں کو امانت سکھاون آیا, دھوکا سکھاون نہیں آیا. اے نہ کن کہ او کلمہ پڑھ گئے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے نال بغیر پہلے دے کے آ ان دے بعد آول جہاد دا موقع ہے. وہاں کسی پہلی تاری نبوت دے یقین ہے, لیکن جڑی اے گال کیتی وے ہن میرے کو تے ان کو زیادہ یقین ہے کہ خدا بھی سچا ہے, محمد مصطفی یعنی دشمن دے بکرے جڑے واپس کہیں تو والے سچائی کوئی نہیں. وہ گئے سے قلعے دا دروازے میں تھوڑا کھلے جڑا قلعہ کھڑا ہے, وہ کہتے ہیں اے مالک دے بکرے پورے کامل گن اے انہاں دے حوالے کر, آج تو بعد میں محمد رسول اللہ دا غلام بن گیا. آ کے واپس اجن آندا پی آئی, اور جنگ جو لگی پئی اڈو تیر وہ جنگ جو لگی پئی آئی. تو کچھ صحابہ کرام ہوں آخری بار کے دے شہید تھے. جلے جنگ ختم تھی یہ قلعہ فتح تھی گئے, محبوب فرمایا شہداء کو اکٹھا کرو. جلے شہداء ہوں اکثر صحابہ کو پتہ کوئی نہیں بھی اے کون ہے. ہوں جلے شہداء کو اکٹھا کرن پن صحابہ بھاج کے آن کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ شہید ہے, رنگ دا کالا ہے, کپڑے جو بدبو پئی آندی ہے, تے او شہید ہے, سب کو جان دے کوئی نہیں. محبوب اپنا خیمہ چھوڑ کے دوڑ کے ہوں دے پاسے گئے. محبوب علیہ السلام گئے اک بن کے ڈٹھے, اکھاں وچوں ہنجو محبوب علیہ السلام دے آئین. محبوب کو ڈے دے کھڑے مسکراں دے کھڑے. صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ کون ہے؟ محبوب نے وہ سارے واقعہ سنا کے آئے. محبوب اتنی تعجب نال کیوں ڈے کھڑے ہو؟ محبوب فرمایا جڑے میں 3 وعدے اندے نال کر چکا, اللہ نے میری زبان دے صدقے وہ 3 وعدے پورے کر چکے. اللہ نے سب تو پہلے یہ چہرے دی کالا ختم کر کے کوئی جنت دے نور عطا فرما رہے تھے, اور اندے پسینے دی بدبو ختم کر کے اللہ نے مشک و عنبر کفور کو زیادہ پسینہ عطا کر دیتے, اور اللہ نے اندے دنیا دا لباس ہٹا کے کوئی جنت دا لباس پوا چھوڑے. ہن رب نال کھڑا گانی کریں دے, اللہ پاک اندے کو پوچھے دسا میرے محبوب نے جڑا وعدہ کیتے ہن پورا تھے یا نہیں تھیا؟ آدھے اللہ سے پورا تو کر دیتا ہی, میرے کو یہ دے موقع دے کے میں انہاں کو دساواں کہ میرے محبوب نے جڑا وعدہ کیتے اللہ نے میرے پورا کر چکے. ول محبوب نے فرمایا کہ دیکھو ہی کوں نماز ایک نہیں پڑھی, زکات دتی کوئی نہیں, روزہ ہی رکھا کوئی نہیں, حج ہی کیتا کوئی نہیں, دین دا کوئی کم اینے حال تک نہیں کیتا, صرف کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہی کوئی شہادت دی موت تھی ہے, رب جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے. اتنے پتہ چلا کہ کلمہ کتنی بڑی دولت ہے جڑا اللہ نے سب کو مفت عطا کیتے. یعنی کلمہ پہلے کافر ہی, کلمہ پڑھنے کے بعد کتنا پہنچ گئے. میں بھی یہ واقعی تو کو سنے رکھدا ہوں, جڑا اٹھنی دے ایک بندہ دوڑ کے آئے جڑا دئی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اول تو سوال سنتے ہو لیکن بار بار سننا ایمان دی وضاحت ہی دے. او کون ہے؟ کافر ہے, گلیندا ہے, بھکھا ترسا ہے. صحابہ کے اے ہیں. اتو میں تو وہ ایویڈنس ہے کہ صحابہ کو لوگ آنے پوچھنا پوندا ہے کہ تورے وچ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتو علماء لکھے کہ صحابہ محبوب دی سیرت اتنے تابعدار ہونے ہیں کہ آمن والے کو پوچھنا پوندا ہے کہ تورے وچ محمد رسول اللہ کون ہے. یعنی 100% تابعداری تے نقشے دے یعنی عمل کرنے ہیں. تو آ کے پوچھے, بہرحال تو واقعہ ول سنے, اٹھنے تو ڈٹھے شہید تھی گئے. محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کیا فرمایا کہ آئے بھکھا تریسا ودائی, اللہ نے ایک تے جنت دا ایک میوے تے مال کھوا چھوڑن, دوجا اے ہے کہ کوئی کام ہی نہیں کیتا, صرف کلمہ پڑھنے دی وجہ تو اللہ نے جنت داخل کر دیا. میرے بھائی اللہ نے سب کو مفت عطا کیتے یا نہیں کیتا. اور بڑی گال اے ہے کلمہ جو اسا پڑھے اے ایک معاہدہ ہے اللہ نال. جویں مولانا فروقی صاحب دی ایک تقریر ہے نا, عقد کلمہ کیا ہے بولو, عقیدے کول عقد ہے نا. انہوں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کہیں عورت نال عقد تھی وے تے اسا قبول کرنے, ایجاب و قبول تھیندے, نکاح تھی گئے, عقد تھی گئے. ہن او عورت غیر دے بستر نال کیا غیر نال گال کرے سب کو برداشت نہیں تھیندا. بھئی کہ تھی دے عقد تیرا اون نال عقد تھے, بھئی میرے کو برداشت نہیں ہے, غیر مرد نال گال کیوں کی تھی؟ بستر دے والی کوئی نہیں آیا,
فروقی صاحب رحمۃ اللہ عجیب مثال دے کے سمجھائیے بھئی اے عقیدہ ہی عقد کل دے عقیدہ ہے، کلمہ پڑھے رب کو اساں عہد کیتے عقیدہ بندے اللہ نال کہ اللہ تیری عبادت کرے سوں تے تے کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھوں تیرے محبوب دے طریقے دے چل سوں. ہن اللہ نال اے عقیدہ بدھ کے عہد کر کے جلے اساں اپنے عملی طور دے یا بھاویں بدنی طور دے اساں اللہ نال شرک کرے سوں دساؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کوئی ایویں غیرت آندی ہوئی نہیں آندی سارے عقد وچ کوئی آوے تے او غیر نال گال کرے برداشت نہیں تھیندا. رب بھی آدے کہ میرے نال عقیدہ بدھ کے تو غیر اللہ دے سامنے جھکدا کھڑے ہی واسطے تے اپنے عقیدے خلل پیش کیتے تیری کوئی عبادت قبول کہ نہیں عبادت ہوں لے قبول اسی جڑا وعدہ کیتے سے او کو پورا کرو. لا الہ الا اللہ اقرار ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار ہے کہ محبوب تواڈے طریقے سے چل سوں ہی واسطے سا کوئی عہد وعدہ پورا کرنا چاہیے بھئی ہر نبی نے آ کے ہی چیز دی دعوت دیتی ہے. توحید ایک اعتقادی ہے ایک توحید عملی ہے. میں گال ختم کراں توحید اعتقادی کیا ہے کہ سارا اعتقاد اے ہوئے کہ اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. رزق کون دیندے اے اعتقاد ہونا چاہیے اللہ دے علاوہ ایک دانا ہی کوئی نہیں دے سکتا. اے اعتقاد زندگی کون دیندے موت جلدی دسو اعتقاد ہونا چاہیے کہ زندگی موت اللہ دے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جڑا ایک جہاد تو واپس آندے پن تو پہاڑ دا ٹائم ہے جلے واپس آئے ہر صحابی دور دور سم پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سم پہ ایک درخت تلے آپ نے اپنی تلوار لٹکئی ہے آپ نظر فرمیندے بیٹھے ایک کافر بنے دا ودا ہی کوشش یہ ہے کہ میں محبوب کو قتل کرنا نعوذ باللہ اون ڈٹھے دور صحابہ دور پن محبوب ایک جگہ دے یعنی آرام پہ فرمینے او آئے دور کو ڈٹھے بے موقع دے بڑا ہے صحابہ دور ہیں محبوب کلین تلوار لٹک دی کھڑی ہے جیلے آئے چپ کر کے قدم رکھے نے محبوب دی تلوار جو کھڑی جلدی جلدی او لہا گئی سی نیام کو بیر کاٹ گئی سی محبوب ستے میں جلے نیام کو تلوار باہر نکلی او کھٹکا جو تھے محبوب دی آنکھ کھول گئی ہے محبوب ڈٹھے کے کافر ہے غصے کو کھڑے تلوار ہوں دے ہاتھ چے محبوب کو ہے کوئی نہ اون تھڈو یہ سوال کیتے ہن اے دساؤ میں یمنعک منی میں تھوڑا دشمن ہاں تواڈی تلوار ہے کہ تواڈی میں چاہیے کہنا تو کو بچے سی کیڑا میرے کو آپ دساؤ محبوب نے یہ توحید سکھائیے جلے وہاں کہ میں یمنعک منی کون بچے سی محبوب کو تلواری کوئی نہیں محبوب دیکھ کے مسکرا کے فرمایا کون بچے سی محبوب نے فرمایا اللہ جلے اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ یہ دہشت کب کی بھی تاریخ ہے یہ تلوار ہاتھ چھٹ کے محبوب دے قدمہ مانی پئی ہے محبوب چاہ کے تلوار تو ہن کھڑے تھی محبوب فرمایا میں یمنعک منی میرے کو تو میرے اللہ بچائے اے دسا تے کون بچے سی آدھے سے تو کو تے واقعی اللہ بچائے ورنہ بتھے بچن دے چانس کوئی نہیں لیکن ہن میرے کو کون بچے سی میں سنتا رہنا تسا بڑے رحمت اللہ عالمین ہو بڑے کریم سے بڑے تسا رحیم ہو دشمن کو معاف کریں دے میرے کو معاف چ کرو محبوب مسکرا کے فرمایا ون میں تے کو معاف کیتا انہیں معاف محبوب فرمایا معاف کیتا ابو بھائی کوئی گال نہیں سی کی تھی آدھے اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے فوراً اپنے قبیلے والے پاسے گیا دے او بدبختو تسا ہوں نبی دی دشمنی کریں دے جڑا دشمن کوئی معاف کر دیں دے آؤ میں تو فیض یاب تھی کہ آیا آؤ محمد دے قدمے چاہو دنیا آخرت کامیاب تھی تے محبوب نے دسایا کہ کیندے ہاتھ زندگی موت ہے رزق کیندے ہاتھ چے بچہ پیدا تھی میں زندگی ہاتھ کیندے ہاتھ چے یا تعویذ یا اے جناب کھتری پال عورت ہے یہ دے لکے پہ ہے بچے کو گانے لئی پیا بھئی کئی آواز کانے چ نہ پوے فلانی شے بولے تے نحوست نازل تھی ویسی فلانا لان پوے تے میرا رزق بدھی گئے اے سارے اعتقاد شرکیان ہی واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو ایک کلمہ سا کچھ کہندے کہ ساڈا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے سارے کول عام طور دے لوگ آدن نظر اللہ نیاز حسین آدن اسا چپ کر کے پیسے دے دینے کہ سوچے سے بھئی سارا ایمان ختم تھی گئے میرے بھائیو نظر بھی کہندے نہ دے نیاز ہی کہندے نہ دے حالانکہ معمولی چیز ہے بارو دروازے کھڑ کے نہیں حسین تے نام دے روایت اللہ دے نظر اللہ نیاز حسین بارو ہو کے دینا اسا بال کو چا کے دے دینا اللہ پاک دی قسم جڑے اللہ دے علاوہ بے دی چیز نہ لینا ایمان ختم تھی ویندے ہی واسطے محبوب فرمایا کوئی معمولی چیز نہیں تو کو واقعہ سنایا بخاری حدیث پاک دی کتاب میں دو بھائی سفر پہ کرنے ایک بستی والے بہت رکھی کھڑے راہ وچ جیڑا آوے پہلے نہ دے نہ دی کوئی چیز دے والا گونے نہ دے قتل کر دے سو دوویں مسلمان ہیں اتو لنگر پہ انہاں پکڑے انہاں چلو بھائی انہاں نہ دی کوئی چیز دیو والا گونے من نہیں ونجنے دے ایک جو ہوا کہ میں اللہ دے علاوہ کہیں دے نہ دی کوئی چیز نہیں بہت دی کچھ میں نہیں دا نبی فرمایا قتلہ دخل الجنہ انہاں دا گردن لہا دیتے ہی وجہ تو اللہ نے کو جنت داخل کر دی بیا جو کھڑا ہی ہوا کہ کو مار دیتے نے مطلب میں کو مار دے میں بھائی کوئی چیز چھوڑ دے نہ پیا مکھی اڑ دی میں دی مکھی چ پکڑی ہے بہت تو بتا کے چلو یار ہن میں کو چھوڑ دے میرے کو بھائی کوئی چیز یا مکھی میرے نہ پیا انہاں چھوڑ دیتے نبی سے فرمایا تارا کہو وہ دخل النار
انہاں دے کو چھوڑ دیتے جلے موت یہ رب جہنم میں داخل کر دیتے کہ مکھی میرے نا دے علاوہ تو کہنے بوت دے نا دی مکھی کیوں دیتی ہے او مکھی دے وے اللہ دے نا دے علاوہ دے جہنم میں ونے تو دے میں پیسے دیتی کنے اٹے دیتی کنے یہ واسطے یہ چیز ذہن رکھی کرو جڑا بندہ اللہ دے نا دے علاوہ پیران دے نا دے سیں دیوائے اے میں فلانی دربار دے ہوں دے نا دے دیوائے اسا دے چلو کوئی گال نہیں اسا ڈیڑی تک نہیں غور کیتے کہ اپنا ایمان کو اسا چھٹی کر دیں یہ واسطے اعتقادی یہ ہے کہ اساڈی عبادت بدنی بھی رب دے نا دے مالی بھی رب دے نا دے اللہ دے وچ تھوڑا رہی دے برابر ہی کوئی شریک نہیں ایک کلمے نال اسا عہد کر چکے ہیں عملی توحید ہی میں ہوئے ساری زبانی عبادت کیندے نہ ہوئے بولو ساری مالی عبادت کیندے نہ ہوئے ساری لسانی عبادت کیندے نال ہوئے پکارنا ہی صرف اللہ کو ہے یہ ہے ساری بدنی ہی واسطے میرے بھائی دوستو بزرگو کلمہ جو پڑھے سے ان دے تقاضے ہیں وہ تقاضے کیا ہیں ان دا علم حاصل کرنا پوسی تو میں اس ضلع سلسلہ شروع کیتے سارے حضرات کوشش کیتی کرو ان سلسلے شامل تھی وہ میں تو ان سلسلے پورا دین سناؤں ہے کہ پورا دین کیا ہے کلمہ کیا ہے والنماز کیا ہے نماز محبوب نے کیا سکھا ہے معاشرت کیا ہے لین دین کیا ہے قرضہ کیا ہے بڑے چھوٹے دا ادب کیا ہے ہمسائے دے حقوق کیا ہیں والدین دے حقوق کیا ہیں اولاد دے حقوق کیا ہیں تربیت دے حوالے نال کیا ہے شادی دے معاملات کیا ہیں نکاح جلدی کیا ہے جنازے دا طریقہ کیا ہے گھر داخل تھی والا طریقہ ہے میاں بیوی دی ملاقات دا طریقہ کیا ہے تو بازار وجہ طریقہ کیا ہے خرید و فروخت کا طریقہ کیا ہے یہ پورا دین معاشرت معاملات اخلاقیات یہ سارا جو دین ہے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بیان تھی سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو سارے کو عمل کرنے توفیق عطا فرماؤ شریک تھی سو انشاءاللہ العزیز